ہم لوگ اس لیے پریشان ہیں کہ دنیا میں جتنے لوگ ہیں کیوں پریشان ہیں؟ بڑی بڑی کوٹھیوں والے، محلوں والے، عام لوگ سارے کیوں پریشان ہیں؟ ہم اللہ اکبر۔ مسئلہ دنیا کا یہ ہے کہ جو حقیقت ہے ہم اس حقیقت کو تسلیم ہی نہیں کر رہے۔ جو بندہ جہاں پر ہے وہ اپنے آپ کو اس سے آگے بتانا چاہتا ہے، کوئی بھی ہو، اپنی تعریف، اپنی صفات، 24 گھنٹے اپنی میں لگا رکھی ہے کہ میں نے یہ کر دیا، میں نے وہ کر دیا۔ مسئلہ یہ پھنسا ہوا ہے گھر والوں کے ساتھ بھی کہ ابھی مان لو میں نے تم پہ احسان کیا ہے، تمہیں گھر بنا کے دیا، تمہارے لیے کھانے کا انتظام کر رہا ہوں، تمہارے لیے یہ کر دیا، بھائیوں کے لیے کر دیا، ماں باپ کے لیے کر دیا۔ جو لفظ میں ہے جو نہیں ہے وہ اپنے آپ کو بتانا چاہتا ہے، جو جس بھی مقام پہ ہے بندہ۔ اب وہ کیونکہ دوسرا مانتا نہیں ہے، اگلا کہتا ہے جی مجھے پردھان مانو، اگلا کہتا ہے جو میں مانوں گا نہیں، مانا جی مجھے تو بہت بڑا تو عالم مان ہوتا ہے، میں تو نہیں مانوں گا۔ اچھا جی تو مجھے بہت بڑا افسر سمجھو، کہتا جی میں تو نہیں سمجھوں گا۔ اب وہ اس چکر کے اندر پھنسے ہوئے ہیں کہ بھئی دوسرا بندہ ہمیں مان لے کسی طرح جو ہم نہیں ہیں، جو ہم نے اپنے اوپر خول بنا رکھا ہے، جو ہم نے خول بنا رکھا ہے اپنے اوپر، اس کو کسی طرح تسلیم کر لیا جائے۔ اب وہ دوسرا بندہ تو اس کو کبھی تسلیم کرے گا نہیں۔ اب پھر ہم پریشان ہیں ساری رات کہ اچھا فلاں نے ہمیں نہیں مانا، پھر اس لیے بھی پریشان ہیں کہ یار فلاں آگے کیوں جا رہا ہے، فلاں اتنی سامان کیوں لے آیا، فلاں نے گاڑی کیوں خرید لی، فلاں نے یہ کیوں کر لیا، فلاں ایسے کیسے بن گیا۔ آپ نے بنایا ہے۔ وہ کوئی بندہ کار میں جا رہا ہو نا، خود بندہ پھٹے پہ بیٹھا ہوتا ہے اور یار آ دیکھو یہ منہ تے گڈی، مطلب کہتے اس کی شکل دیکھو، یہ گڈی خرید ہے، گڈی جو بہے گا ہے نہیں۔ اب تو وہ اللہ کی تقسیم کے اوپر اپنے آپ کو حاوی سمجھتے ہو۔ اللہ بہتر جانتے ہیں کس کو کیا دینا تھا، کہ تم بہتر جانتے ہو۔ اگر تیری اتنی اچھی شکل ہوتی تو نا گاڑی پہ بیٹھا ہوتا، تو پھٹے پہ بیٹھا ہے، وہ گاڑی میں جا رہا ہے۔ لوگوں کو جو کچھ اللہ کریم نے عطا فرمایا وہ اللہ کریم نے اپنے فضل سے جس بھی بندے کو، اگر کوئی بندہ کسی مقام پر بھی ہے تو اس میں اس کا کوئی کمال نہیں ہے۔ نوٹ کر لیجئے اس بات کو۔ اگر محنت سے، علم سے، رتبے سے، نسل سے، اگر ان چیزوں کی وجہ سے عزت ملتی، دولت ملتی، اگر محنت کی وجہ سے ملتی، تو سب سے زیادہ پیسہ دیہڑی دار مزدور کماتا ہے جو صبح کو اینٹیں ڈھونے شروع کرتا ہے اور شام ہو جاتی ہے۔ لیکن دنیا میں دیکھیے انگوٹھا ٹیکوں کے آگے بڑے بڑے افسر پانی بھر رہے ہیں، ان کی کمپنیوں میں ملازم ہیں۔ کمپنیوں میں جائیے، کمپنی کا چیئرمین انگوٹھا ٹیک ہوتا ہے اور مینیجنگ ڈائریکٹر پتہ نہیں کتنی ہزار ڈگریاں اس کے پاس، لیکن وہ اس کے ماتحت ہے۔ حقیقت کو جب تک ہم اپنی ذاتی زندگی میں، آپ اپنی ذاتی زندگی میں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حقیقت پسندی سکھائی کہ ہم حقیقت کے ساتھ جڑ کے رہیں گے، اصلیت کو پہچانیں گے، جس مقام پہ اللہ نے ہم کو رکھا ہے اس مقام کو پسند کریں گے، پھر کوشش کریں گے کہ اس سے آگے بڑھیں، اور اس کوشش میں اخلاص ہوگا تو پھر اللہ کی مدد شامل ہوگی۔ اگر اس کوشش میں دوسروں کی ٹانگ کھینچنا ہے، اور اس کوشش میں حسد ہے، اس کوشش میں کینہ ہے، اس کوشش میں برائیاں ہیں، اس کوشش میں لوگوں کے خلاف سازشیں ہیں، تو پھر آپ کسی کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ جہاں پر ہیں آپ کو اس سے بھی ایک پائیدان پیچھے چلے جاتے ہیں، اس میدان سے بھی پیچھے چلے جاتے ہیں۔ ہم لوگ اس لیے پریشان ہیں کہ دنیا میں جتنے لوگ ہیں کیوں پریشان ہیں؟ بڑی بڑی کوٹھیوں والے، محلوں والے، عام لوگ سارے کیوں پریشان ہیں؟ ہم کہتے ہیں لوگ ہمارے وجود سے آگے جا کے مانو ہمیں، ہم حقیقت کو نہیں پہچاننے کے لیے تیار۔ جو جس حقیقت میں اللہ نے ہمیں پیدا کیا، جن حالات میں ہم رہتے ہیں، جو ہمارے ماں باپ ہیں، ہم تو دوسرے کے خوبصورت ماں باپ کو دیکھ کے اپنے ماں باپ کو باپ کہنے کے لیے تیار نہیں، دوسرے کے اچھے گھر کو دیکھ کے اپنے گھر کو گھر دکھانے کے لیے تیار نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جس حالت میں جس کو رکھا ہے وہ تب بھی لاکھوں کروڑوں لوگوں سے بہتر ہے۔ دل بے چین ہے، پریشان ہے کہ یار رشتہ دار مان لے کسی طرح مجھے،
مجھے محلے والے مان لیں کہ میں بہت چیز بن گیا ہوں، شہر والے مان لیں، منوانے والی ذات تو اللہ کی ہے، آپ کے ماننے نہ ماننے سے کچھ نہیں ہوگا۔ نمازیوں کے دل پریشان ہے، ارے مان لو محلے والوں میں 5 وقت کا نمازی ہوں، اجی میں تہجد پڑھ رہا، میں نے تو اشراق کی نماز پڑھی آج، رات تہجد پڑھنے آیا تھا، ساری رات پریشان رہا، لوٹا نہیں ملا، جا نماز نہیں ملا۔ مطلب تو دنیا کو بتانا چاہتا ہے کہ میں نمازی ہوں، دل مطمئن نہیں ہے، دلوں کا روگ لگا ہوا ہے۔ دل کو بھی 2 طرح کے روگ لگ جاتے ہیں نا، ایک تو زیادہ قورمے بریانیاں کھانے سے اس کو بلاکج بڑھ جاتی ہے اس میں نا، اور دوسرا زیادہ میں کرنے سے بھی یہ بے چین ہو جاتا ہے، اس میں ٹکاؤ نہیں آتا ہے۔ اگر آپ دل کا سکون چاہتے ہیں، کئی لوگوں کا سکون ہے نہیں، 2 منٹ بعد 2 گھنٹے بعد ہر ایک دن دیکھو نئے لوگوں کے ساتھ کھڑے گپے مار رہے ہیں، یار میں یہ ہوں، میں نے یہ کیا تھا، میں وہ ہوں۔ اگر کسی کو دیکھنا ہو کہ بندہ ڈھنگ کا ہے یا بے ایمان ہے، ایماندار ہے نہیں ہے، خاندانی ہے یا غیر خاندانی ہے، سب سے پہلے یہ پتا کرو کہ اس کے یار کتنے پرانے ہیں۔ اگر تو یار وہی ہیں جو بچپن میں تھے تب تو ایماندار بھی ہے، خاندانی بھی ہے، اگر یہ نئے یار بناتا ہے تو یہ بدترین کمینہ انسان ہے۔ بلے شاہ نے کہا نا کہ نمے نہ یار بنائیے، وانگ کمینے لوگ کا نمے دوست بناتا ہے، اس کو تو صرف میں کی پڑی ہوئی ہے، روز نئی یاریاں گانٹتا ہے۔ کسی مسجد میں جاتے ہیں ہم لوگ پورے ملک میں تو مسجد کی حالت دیکھ کے بھی پتہ لگ جاتا ہے، اگر تو امام، اب یہ ہو سکتا ہے یہ گفتگو کسی کو اچھی نہ لگے، اگر تو امام 25-30 سال پرانا ہے پھر تو پتہ لگتا ہے کمیٹی پڑھے لکھے لوگوں کی ہے، دانشوروں کی ہے۔ جہاں ہر 15 دن بعد، 2 مہینے بعد، 6 مہینے بعد امام بدل رہا ہے تو کم از کم کمیٹی بھی کبھی پڑھے لکھے لوگوں کی بدل کے دیکھ لو، جو کم از کم انسان بن کے مسجد کو چلا لے۔ نظام وہی لوگ ہوتے ہیں جو مخلص ہوں اور جن کا دل ٹھہرا ہوا ہو، اور دل کب ٹھہرے گا؟ اللہ کے ذکر کے ساتھ۔ اللہ نے قرآن میں واضح طور پہ کہا، آپ چاہے پہاڑوں میں گھوم لو، آپ زمین کے خطوں میں گھومو، آپ سمندر کی گہرائیوں کے اندر چلے جاؤ، ہوا میں پیراشوٹ لے کے گوتے لگاتے رہو، چاہے بازاروں کے اندر خریداری کرتے رہو، بہترین آئس کریمیں کھاؤ، اچھی کافی شاپ پہ جاؤ، نمے یار بناؤ، بے انتہا کام کرو، لیکن آپ کو سکون نہیں ملے گا، بستر پہ رات کو تھکے ہوئے پہنچو گے۔ ہاں اگر 24 گھنٹے میں نماز کے ساتھ کبھی کچھ وقت آپ نکال لیں، 10 منٹ کا، 15 منٹ کا، جس میں آپ کا دل اللہ کے ذکر کے لیے راضی ہو جائے، خدا کے ذکر کے لیے، اس پالن ہار کے لیے۔ قرآن پڑھا کبھی؟ قرآن نے کہا الحمدللہ رب العالمین، اللہ نے یہ نہیں کہا کہ میں تمہارا رب ہوں، فرمایا رب تو ہوں لیکن پالن ہار ہوں، جس طرح ماں بچے کو پالتی ہے، فرمایا کائنات کا پالن ہار ہوں میں۔ کچھ وقت اپنے رب کے لیے نکالیں تھوڑا سا، جس میں اللہ کا ذکر ہو، اس کی تسبیح ہو، اور دل کی توجہ اللہ کی طرف ہو۔ توجہ جب تک اللہ کی طرف نہیں ہوگی، دیندار لوگ کیوں ناکام ہیں؟ یہ بڑے بڑے لوگ دعائیں کرتے کیوں قبول نہیں ہوتی؟ کیوں ٹکڑے ہو رہے ہیں بڑی بڑی جماعتوں میں؟ ملک کی جتنی ہماری بڑی جماعتیں، چاہے وہ مسلمانوں کی مولویوں کی جماعتیں ہوں، چاہے وہ دیندار لوگوں کی جماعتیں ہوں، سب میں ٹکڑے ہو رہے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ حب جاہ بڑھ گئی ہے، حب جاہ بڑھ گئی کہ مجھے مانو، اللہ اور اس کے رسول کو ماننے کی بات نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں اللہ رسول کا نام ہم لیتے ہیں، مانو ہمیں تم۔ جب تک بندہ عبادت کے دوران بھی، یہ بیماری صرف دنیا داروں کو تھوڑی لگی کہ میں کر رہے، دینداروں کے اندر بھی یہی بیماری پھنسی ہوئی ہے۔ جی میں نماز پڑھ رہا ہوں، میں تفسیر کر رہا ہوں، میں قرآن پڑھ رہا ہوں، میں نے تہجد پڑھی، میں نے مسجد بنائی، میں نے مدرسے میں یہ دیا، میں نے وہ کیا، اب جب تم نے میں ہی کرنی ہے تو بقرہ عید کا انتظار کرو، چھری تیار ہے اس میں کے اوپر پھرنے کے لیے۔ اللہ کو پسند نہیں ہے یہ بات۔ یہاں تک حکم ہے کہ ایک سجدہ، آپ مسجد میں بیٹھے، آپ نے سجدہ کیا، آپ نماز پڑھ رہے ہیں، سجدہ کیا اکیلے خالی مسجد میں، مثال کے طور پہ آپ خالی مسجد میں اکیلے، آپ نے نماز پڑھ رہے ہیں، آپ نے سجدہ کیا، اوپر سے میرے جیسا کوئی آ گیا، اب آپ کو پتہ لگ گیا ایک بندہ اور آ گیا ہال میں، اب تو سجدہ لمبے پہ لمبے کیے جا رہا، یہ کوئی بات نہیں، عبد الرحمان کا لڑکا آیا، اسے پتہ لگے کہ محمد شفیع تو لمبے سجدے کرتا ہے، اب یہ سجدہ حرام ہے، یہ اللہ کے لیے نہیں ہے، یہ تم نے عبد الرحمان کے بیٹے کو دکھانے کے لیے کیا، اس لیے یہ سجدہ جو ہے اللہ کے قریب کبھی قبول نہیں۔ بندہ ماں باپ کو دھوکہ دے سکتا ہے، بھائی بہنوں کو دھوکہ دے سکتا ہے، بیوی کو دھوکہ دے سکتا ہے، یاروں کو دھوکہ دے سکتا ہے، پولیس کو دھوکہ دے سکتا ہے، حکومت کو دھوکہ دے سکتا ہے، لیکن بندہ اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتا ہے۔ اور آپ کا دل اگر اس بات پر آمادہ نہیں ہے
یاد رکھو اس بات کو، دل کی تختی پہ لکھ کے لے جاؤ. اگر آپ کا دل اس بات پر آمادہ نہیں ہے کہ وہ آپ کو بتائے کہ تم صحیح ہو یا غلط، تو پھر آپ چلتی پھرتی زندہ لاش ہیں، آپ کا انسانوں کے اندر کوئی زندگی نہیں. اگر دل یہ کہتا ہے کہ فلاں کام غلط کر رہا ہے، پھر آپ ابھی زندہ ہیں، آپ پلٹ سکتے ہیں رب کی طرف، آپ کے پاس موقع ہے. لیکن اگر دل کہتا ہے نہیں 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 بس تو ہی ٹھیک ہے، کیونکہ بہت سارے لوگ دل جب بالکل سیاہ ہو جاتا ہے نا تو اس مقام پہ پہنچ جاتے ہیں ان کو یہ یاد بھی نہیں رہتا کہ ہم گناہ کر رہے ہیں، کیونکہ وہ بالکل پکے ٹھوس مجرم بن جاتے ہیں. تو وقت نکالیے، نکالیں گے تھوڑا سا وقت، کوئی 5 منٹ 10 منٹ نمازوں کے علاوہ کسی وقت. سب لوگ اٹھ کے چلے جائیں نماز میں سے، آپ بیٹھیے مسجد میں، یا رات کو اٹھ کے بستر پہ جب کبھی آنکھ کھل جائے بستر پہ اٹھ کے بیٹھیے. نہیں وضو ہوتا وہیں بستر پہ اٹھ کے بیٹھیے، قبلے کی طرف منہ کیجیے، اپنے رب کے حضور کچھ دعا مانگیے، اللہ کا کوئی ذکر خیر کیجیے. اللہ کریم آپ کے دل کے اندر سکون پیدا فرما دیں گے. اور جب دل میں سکون ہو جائے گا تو اللہ نے کی طرف سے بڑی عزتیں، بڑے راستے کھلنے والے ہیں انشاءاللہ تعالی. اور اگر دلوں میں سکون نہیں ہے پھر تو بس پیسہ ہی ہے، پیسہ ساتھ میں جانے والا ہے نہیں، یہیں پہ رہ جانا ہے، پیسہ یہیں پہ رہ جانا ہے، پیسہ کسی کے ساتھ نہیں گیا، عمل سب کے ساتھ جانے والے ہیں. تو دل کا سکون اللہ کے ذکر میں، اپنے رب کو یاد کرے، اپنے رب کا نام لیں، اللہ کی طرف متوجہ کریں اپنے دل کو، اور یہ راز اپنے اور اپنے اللہ کے درمیان رکھیں. جس طرح آپ سوچتے ہو نا کئی گناہ ہے چھپا لیں کسی کو پتہ نہ لگے، اس طرح اگر آپ اپنی اور اللہ کی دوستی کو چھپا لیں نا تو کسی کو پتہ نہ لگے، تو ایسی ایسی جگہ آپ کو عزت ملے گی کہ آپ کو اندازہ بھی نہیں ہوگا آپ کے وہم و گمان سے زیادہ. لیکن اگر آپ میں کرنے لگے کہ جی بس میں ہی ہوں سب کچھ، تو پھر تو اس زمین پر بڑے بڑے قبرستان ہیں جہاں ایسے لوگ رہ رہے ہیں جو کہتے تھے اگر ہم چلے گئے تو پھر یہ دنیا باقی رہنے والی ہے نہیں. مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. اگر پسند آئی ہو تو یہ آپ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور اس چینل کو سبسکرائب ضرور کریں.